تخلیقی شعبوں میں خاص طور پر کاپی رائٹنگ میں آج کل ہر طرف اے آئی یعنی مصنوعی ذہانت کی دھوم ہے، اور ایک سوال سب کے ذہن میں ہے: کیا مشینیں انسانی تخلیق کی جگہ لے لیں گی؟ آج ہم اسی سوال کا جواب ڈھونڈیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ یہ اصل میں کوئی خطرہ نہیں بلکہ ایک بہت ہی بڑا موقع ہے۔ تو آج ہم جن چیزوں پر بات کریں گے وہ کچھ یوں ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اے آئی کا مطلب خاتمہ ہے یا ارتقاء۔ پھر ہم اپنے اے آئی کو پائلٹ یعنی معاون سے ملیں گے۔ اس کے بعد ایک جدید کاپی رائٹر کے کام کرنے کے طریقے کو سمجھیں گے۔ ہم انسانی مہارت اور مشین کی رفتار کا موازنہ کریں گے، اور آخر میں بات ہوگی تخلیقی کام کے مستقبل کی۔ چلیں شروع کرتے ہیں، اور سب سے پہلے وہی بڑا سوال جو آج کل ہر کاپی رائٹر اور مارکیٹر کو پریشان کر رہا ہے۔ یہی وہ سوال ہے نا؟ کیا واقعی ایک مشین وہ کام کر سکتی ہے جس کے لیے سالوں کی محنت اور گہری سمجھ کی ضرورت ہوتی ہے؟ آئیے اس خیال کو تھوڑا گہرائی سے دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، یہاں ایک بہت بڑا فرق سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہم یہ ہے کہ اے آئی ہماری جگہ لے لے گا، لیکن حقیقت بالکل مختلف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اے آئی ایک اسسٹنٹ یا معاون کے طور پر کام کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ بنیادی اصولوں کو ختم نہیں کرتا، نہیں، بلکہ انہیں اور بھی زیادہ اہم بنا دیتا ہے۔ یہ نوکری کے لیے خطرہ نہیں، بلکہ اپنے کام کو کئی گنا تیز اور بہتر بنانے کا ایک زبردست ذریعہ ہے۔ اور یہ بات صرف کوئی ہوا میں نہیں کہہ رہا۔ پاکستان کے جانے مانے کاپی رائٹر ارماش کمال بھی اسی بات پر زور دیتے ہیں کہ کاپی رائٹنگ کی جو بنیادی مہارت ہے نا، یعنی انسانی نفسیات کو سمجھنا، قائل کرنا، اسے کوئی بھی اے آئی کبھی بھی ریپلیس نہیں کر سکتا۔ یہ تو ہمیشہ ہی ضروری رہے گی۔ اچھا، تو جب یہ بات صاف ہو گئی کہ اے آئی کوئی خطرہ نہیں ہے، تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اسے ایک ساتھی کے طور پر استعمال کیسے کیا جائے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ تخلیقی کام میں ہماری مدد اصل میں کرتا کیسے ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم یہاں کس قسم کی کاپی رائٹنگ کی بات کر رہے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں ڈائریکٹ رسپانس کاپی رائٹنگ کی، یعنی کوئی بھی ایسی تحریر جس کا مقصد پڑھنے والے سے فوراً کوئی ایکشن کروانا ہو، جیسے ابھی خریدیں یا ڈاؤن لوڈ کریں۔ زیادہ تر اے آئی ٹولز اسی کام کے لیے بنائے گئے ہیں۔ مارکیٹ میں بہت سارے ٹولز ہیں۔ اے آئی جیزا کے ایک تجزیے کے مطابق جاسپر مجموعی طور پر بہترین ہے۔ اگر ایسیو مواد لکھنا ہے تو اسکیل نیٹ زبردست ہے۔ اشتہارات کے لیے اینی ورڈ، اور اگر بجٹ کا مسئلہ ہے تو رائٹر ایک بہت اچھا آپشن ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اپنے کام کے لیے صحیح ٹول کا انتخاب کیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہمارے پاس ٹولز بھی آ گئے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ایک آج کے دور کا کاپی رائٹر اے آئی کو اپنے کام میں شامل کیسے کرتا ہے، اور یہ صرف ایک بٹن دبانے والا کام بالکل نہیں ہے۔ کاپی رائٹنگ کوچ برینڈن سٹوری ایک 5 قدموں والا ورک فلو بتاتے ہیں۔ پہلا قدم، بنیادی اصول سیکھیں، یہ سب سے ضروری ہے۔ پھر اے آئی کی مدد سے کلائنٹس ڈھونڈیں اور ان پر تحقیق کریں۔ چوتھا اور سب سے اہم قدم، پہلا ڈرافٹ ہمیشہ خود لکھنا ہے، اور آخر میں ایڈیٹنگ اور مواد کو مختلف فارمیٹس میں بدلنے کے لیے اے آئی کا استعمال کریں۔ ذرا ریسرچ والے مرحلے کو قریب سے دیکھتے ہیں، یہ بہت دلچسپ ہے۔ آپ کلائنٹ کی ویب سائٹ، اس کی ای میلز، یہاں تک کہ اس کی ویڈیوز کا سارا مواد اے آئی کو دے سکتے ہیں، اور اے آئی اس ساری معلومات کا تجزیہ کر کے ایک ایسی کسٹمر پروفائل بنا کر دے گا جو شاید گھنٹوں کی انسانی تحقیق کے بعد بھی نہ بن پائے۔ اور یہ مثال دیکھیں کہ اے آئی کتنا طاقتور ہو سکتا ہے۔ یہ ایک فٹنس کوچ کے لیے اے آئی ایس سے بنائی گئی کسٹمر پروفائل ہے۔ یہ کتنا تفصیلی اور جذباتی ہے۔ اے آئی نے صرف عمر نہیں بتائی، بلکہ اس کے اندرونی درد اور احساسات کو بھی پکڑ لیا ہے۔ ایسی گہری سمجھ سے لکھی گئی کاپی کتنی مؤثر ہو سکتی ہے۔ لیکن یہاں ایک سنہری اصول یاد رکھنا ہے۔ برینڈن سٹوری بار بار کہتے ہیں کہ پہلا ڈرافٹ ہمیشہ خود لکھنا ہے۔ اے آئی کی تحقیق کو ایک گائیڈ کے طور پر استعمال کریں، لیکن جو تخلیقی عمل ہے، جو انسانی لمس ہے، اسے کبھی بھی مشین کے حوالے نہ کریں۔ یہی اصل طاقت ہے۔ چلیں اب اس مرکزی خیال کو مزید گہرائی سے سمجھتے ہیں، یعنی انسانی حکمت عملی اور مشینی کارکردگی کی شراکت داری۔ یہی مستقبل کا راستہ ہے۔ یہ ایک بہت اہم وارننگ ہے۔ صرف ٹولز کا استعمال کرنا کسی کو ماہر نہیں بناتا۔ اصل مہارت ان ٹولز کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے اور انسانی ذہانت کو اس پورے عمل کا حصہ بنانے میں ہے۔ تو آخر وہ کیا چیزیں ہیں جو انسانوں کو ہمیشہ آگے رکھتی ہیں؟ یہ ہیں وہ مہارتیں: گاہک کی نفسیات کو سمجھنا، اسٹریٹجک سوچ،
برانڈ کی آواز کی باریکیوں کو محسوس کرنا، گہری ہمدردی اور اصل حقیقی تخلیقی صلاحیت، یہ وہ چیزیں ہیں جو اے آئی کبھی نہیں کر سکتا۔ تو اس سب کا خلاصہ کیا ہے اور مستقبل میں تخلیقی کام کرنے والوں کے لیے کیا مواقع موجود ہیں؟ اسکرین پر ایک بہت بڑا نمبر ہے، 3 کروڑ۔ یہ ایک بہت بہت بڑی تعداد ہے، لیکن یہ ہے کیا؟ چلیں دیکھتے ہیں۔ یہ صرف امریکہ میں موجود کاروباروں کی تعداد ہے۔ پوری دنیا میں لاکھوں کروڑوں کمپنیاں ہیں جنہیں اپنی چیزیں بیچنے کے لیے اچھی کاپی کی ضرورت ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تربیت یافتہ کاپی رائٹرز بہت بہت کم ہیں۔ تو یہ اے آئی کی وجہ سے نوکریاں ختم ہونے کا بحران نہیں، بلکہ ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا موقع ہے جو اس نئی ٹیکنالوجی کو اپناتے ہیں۔ تو آخر میں بات بہت سادہ ہے، خطرہ ٹیکنالوجی سے نہیں، خطرہ ان لوگوں سے ہے جو اس ٹیکنالوجی کو اپنا کر ہم سے آگے نکل جائیں گے۔ اصل سوال تو یہ ہے کہ کیا ہم اس تبدیلی کو قبول کرنے اور اس نئے دور میں ترقی کرنے کے لیے تیار ہیں؟